جان سے بھی مار دینا ہے. بچی جب پیدا ہوتی تھی اس وقت اسے زندہ گڑبڑ کر دیا جاتا تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتا تو صحیح کیا گناہ ہوا. وہ کہتے خدا کی قسم بہت بڑا گناہ ہو گیا. زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی, اس سے بڑا گناہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے شراب پی ہے؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتا تو صحیح تم نے کیا کیا ہے. صحابہ کرام کا مجمع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. وہ صحابی رونے لگتے ہیں, رو کے دھارے مار کر روتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح وہ کون گناہ ہے, کتنا بڑا تو کہہ رہا ہے گناہ ہے, آپ بتائے گا تو تبھی تو مجھے پتا چلے گا. وہ صحابی کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں ہمارے یہاں رسول واضح تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ گڑ کر دیا جاتا, زندہ ہی اسے دفن کر دیا جاتا تھا. میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, میں اس وقت میری بیوی حاملہ تھی, پیٹ سے تھی, میں تجارت کی گھر سے نکل گیا. 2-4 سال کے بعد میں گھر لوٹا تو میری بیوی کو جو بچے پیدا ہوئے وہ بیٹی تھی. میری بیوی نے اس کی پرورش کے لیے کہیں اور جگہ منتخب کر دیا تاکہ مجھے پتا نہ چلے. لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی کوئی پیدا ہوا بچہ اس کے بعد مر گیا. کچھ دن ایسے گزرے جب میں آیا, ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ پڑوس کے آنگن سے ایک لڑکی میرے گھر آتی ہے, اچھے سے کھیلتی ہے, کودتی ہے, کبھی میرے دادی کو چھوتی ہے. پہلے کے لوگ داڑھی بھی رکھا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ میرے دادی کو چھوڑتی ہے, کبھی میرے بالوں کو چومتی ہے, میرے آنگنوں میں کھیلتی ہے, میری بیوی سے لپٹتی ہے. میں دیکھتا ہوں آخر یہ بچی کون ہے, پھر اپنی بیوی سے کہتا ہوں یہ کون ہے. میری بیوی دیکھتی ہے کہ یہ بھی خوش مزاجی میں ہے, فرماتی ہے کہ یہ تمہاری ہی بچی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ میری بچی ہے, زمانے جاہلیت کے جو جہالت کی چیزیں تھے ہمارے اندر وہ امنگ لے آئی, وہ جاگنے لگی, خون سوار ہو گیا میرے دل و دماغ پر کہ میں لڑکی کا باپ ہو جاؤں. بلکہ وہ لوگ لڑکی کا باپ ہونا گوارا نہیں کرتے تھے, اسے معیوب عیب سمجھا کرتے تھے کہ میں لڑکی کا باپ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ کچھ دن میں اس سے دلال کرتا رہا, اس سے پیار کرتا رہا, اس سے شفقت کرتا رہا, اسے اپنے ساتھ کھلاتا رہا. لیکن جب مارکیٹوں میں نکلتا, بازاروں میں نکلتا, گاؤں میں نکلتا, محلوں میں نکلتا تو لوگ کہا کرتے تھے ارے یہ دیکھو بیٹی کا باپ ہے, دیکھو بیٹی کا باپ ہے. بلاتی میں لوگوں کا سنتا رہا. لیکن زمانے جاہلیت کا دور تھا. پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا میری بیٹی کو اچھے طریقے سے نہلا دو, اس کو اچھے کپڑے پہنا دو, اس کو آراستہ پہ راستہ کر دو, اس کو دلہن کی طرح بنا دو. کم و بیش اس کی عمر 6 سال کی ہو چکی تھی. میری بیوی نے کہا کہ کیوں؟ بات تاریخ میں لکھی ہے, کہتے ہیں اسے میں گھمانے لے جاؤں گا, میلے میں لے جاؤں گا, اسے پھرانے لے جانا ہے. آخر وہ بیوی اس کی تیار کرتی ہے. یہ صحابی فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہوں اور شیطان میرے ساتھ میں رہتا ہے, میرے ساتھ رہتا ہے, وہ مجھے بڑا لگاتا رہتا ہے. میں گھر سے رسی اور بھاؤ کا بھی ساتھ لے لیتا ہوں کہ جنگل جاؤں گا, ادھر سے پھر اس کو گھماتے ہوئے بھی لے آؤں گا. پھر آگے میں جنگل میں لے جاتا ہوں اسے, اور اس کے بعد میں اسے بیٹھاتا ہوں ایک طرف, اور اس کے بعد میں اسی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے لگتا ہوں, گڑھا کھودنے لگتا ہوں. وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گڈھا کھودتا رہا. میری چھوٹی بیٹی, میری پیاری بیٹی, میری شفقت والی بیٹی, چھوٹی توتلی آواز تھی, چھوٹی چھوٹی زبان تھی, پیار و محبت بھرا ہوا تھا. وہ مجھے آ کر میری دادی میں جو بال لگ جاتے اسے صاف کرتی, مجھے پسینے آ رہے تھے, اپنی اوڑھنی کو میرے اوپر رکھتی کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں, ابا جان کیا کر رہے ہیں, کیوں گڈھا کر رہے ہیں. اسے معلوم نہیں کہ ظالم باپ اسے ہی دفن کرنے کے لیے گڈھا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ابا جان آپ کو تو پسینے آ رہے ہیں, آپ کو تو پریشانیاں ہو رہی ہیں, آپ تھک چکے, لاؤ میں بھی گڈھا کھود دیتی ہوں آپ کے ساتھ. تو صحابی کہتے ہیں اتنی پیار کر رہی تھی, اتنی محبتیں کر رہی تھی, لیکن پھر بھی میرا دل نہیں پسیج رہا تھا, میرا دل پھر بھی نہیں پسیج رہا تھا. صحابہ رو رہے ہیں, نبی کے آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو گئے. جب یہ آخر میں کیا کہنے والا ہے,
उस साहबी फरमाते हैं जब पूरा गड्ढा तैयार हो चुका, कब्रनुमा बन चुका, तो मैं अपने बेटी को कहता हूँ खोला आ गया, झांक कर तो देखो क्या है इसके अंदर। इसे दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें लाया था। जैसे ही मेरी बेटी उस सामने आती है, मैं धक्का दे देता हूँ, अंदर गिर जाती है, वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मेरा क्या कसूर है, मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने कौन सा गुनाह किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये गुनाह है, मेरा बेटी होना पैदा होना, तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं मक्का वापस लौट कर नहीं आऊंगी, मैं जंगल में जिंदगी गुजार लूंगी, यही जिंदगी मेरी खप जाएगी, कभी भी मैं आपको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे सीने में जो जलन थी, मेरे सीने में जो आग लगी हुई थी कि मैं बेटी का बाप हूँ, शैतान मेरे ऊपर इस तरीके से सवार था, मैं बेटी का कुछ न सुना, मिट्टी डालता गया, वो रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार होगा, वहाँ आपका मैं गिरबान पकड़ लूंगी, वहाँ मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ मुझसे हो चुका कि मैंने उसे जिंदा ही दफन कर दिया, उसका एक न सुना, अब बताइए अल्लाह मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। ये जुर्म तो मेरा बहुत बड़ा है, आज मैं आप पर ईमान ले आया हूँ, आज मैंने कलमा पढ़ लिया है, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ। आपने बताया कि जिस शख्स को 3 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला दे, वो उसकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, उसे अच्छा लिखाए और पढ़ाए, दीनी तालीम से रास्ता पे रास्ता करे, और उसे सही जगह उसकी शादी कर दे, उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल आपने फरमाया कि मैं जमानत लेता हूँ कि उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी आपने जन्नत में दाखिल कराएंगे। मैंने तो अपने बेटी को गड़बड़ कर दिया। एक सहाबी फरमाते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी कि जिनको 3 बेटियां हो और उसको अच्छे तरीके से परवरिश बर्दाश्त करे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही जगह तो उसका निकाह कर दे तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। फिर सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके 2 लड़कियां उसका क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लड़की वाला भी जन्नत में लाया जाएगा। एक सहाबी कहने लगे 1 लड़की है जिसके बाद, फरमाया कि जिसके पास 1 लड़की हो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, बशर्ते कि उसने अच्छी तालीम दी हो, दीनी तालीम दी हो, दीनी तालीम से रास्ता पे रास्ता किया हो, दुनियावी तालीम भी अगर दी हो तो वो इधर उधर न भटके, वो गलत रास्ते पर न चली हो। तो फरमाया तुमने उसका सही अकीदा रखा तो तुम्हारी रास्ता जन्नत ही जन्नत है। उस सहाबी ने जब ये बात फरमाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम से पहले जो गुनाह किया वो मिट जाता है। तुम्हें मालूम नहीं ये बातें? अब तुम ईमान ले आए, मुमिन हो गए, ये गुनाह तुम्हारा खत्म हो चुका, लेकिन आइंदा अगर तुम कोई गुनाह करोगे तो फिर वो लिखा जाएगा। जाओ अल्लाह ताला इस चीज को माफ कर देंगे।